بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ مقصد خامس یعنی بحث امامت کے بارے میں ہے، جس میں سے مسئلہ اولا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ کوئی خلیفہ نصب کرے اور لوگوں کو ان کی طرف نہ چھوڑا جائے تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ باقی رہے۔ اس کے بعد ہم نے مسئلہ ثانیہ کو شروع کیا، جس میں ہم نے بحث کیا کہ یہ ضروری ہے کہ جب ایک امام کا نصب ہونا ضروری ہے تو وہ امام ہر فرد اور ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا، لوگ اپنی طرف سے منتخب نہیں کر سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ امام معصوم ہو اور اس کے انتخاب اللہ کی کرے، اور جیسا کہ فرمایا گیا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ پھر اس کے اوپر ہم نے ادلہ پیش کیے، خواجہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ادلہ اس کے اوپر یعنی عصمت امام کے اوپر جو ادلہ ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، تو ان میں سے جو واضح دو قسمیں ہیں، ایک چند ادلہ عقلیہ ہے اور دوسری قسم ادلہ نقلیہ ہے۔ تو ان میں سے ہم ادلہ عقلیہ کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، تو ان میں سے ہم نے کل ذکر کیا تھا 90 دلیل۔ تو آج ہم آتے ہیں اس 90 دلیل کے اوپر شارح تجرید قوشجی کا اشکال۔ قوشجی کون ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ کشف اصل کتاب جو ہے وہ ہے تجرید الاعتقاد، یعنی اس کا ہم نے سارا معنی، لفظی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی، وہ سارا ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ تو تجرید الاعتقاد جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر شارحین نے بہت ساری شروحات لکھی ہے، تو ان میں سے اہل تسنن اور تشیع دونوں کی طرف سے شروحات لکھی گئی ہے۔ تو ان میں سے جو اہل تشیع کی طرف سے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے مشہور جو کتاب جو اولین اور ان کے شاگردوں میں سے جنہوں نے لکھا ہے وہ ہے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جو کتاب ہے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد۔ پھر اہل تسنن میں سے جو بڑے پائے کی اس کی شرح لکھی گئی ہے وہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ قوشجی کی شرح ہے۔ آج یہ جو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دلیلوں میں سے 90 دلیلیں جو دلیل عقلی عصمت امام کے اوپر پیش کی گئی تھی کل، تو اس کے اوپر تشریح یعنی شارح تجرید یعنی قوشجی رحمۃ اللہ نے ایک اشکال کیا ہے۔ آج ہم اس اشکال کو ذکر کریں گے اور اس کا جواب بھی بیان کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کل والی 90 دلیل کی طرف کہ جس پر اشکال کیا گیا۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ معصوم نہیں مانیں گے اس امام کو بلکہ جائز الخطا مانیں گے، تو اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک فرد جو کہ جائز الخطا ہے اور وہ غلطیاں کر رہا ہے، تو اس غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلی طور پر گناہوں سے بچنے کے لیے، منکرات سے بچنے کے لیے ایک چیز کو، ایک خاص امر کو یعنی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ وہ امر کیا ہے؟ سلسلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر۔ تو یہ اس میں اطلاق ہے، یا اس چیز کو آپ چھوڑے بلکہ روایات میں بھی دیکھیں تو روایات میں بھی منکرات سے، بدعات سے روکنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ، یعنی جب میری امت میں بدعت ظاہر ہو جائے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تو عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے، نہ اپنے علم کا اظہار نہ کرے، بدعات کی مخالفت نہ کرے، عمل بالمعروف نہ کرے، تو اس عالم کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی
لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اہتمام المعروف سلسلہ امر معروف کو کیا گیا اور ان کے کرنے والوں کو یعنی اتنا اپریشیٹ کیا گیا، اور دوسری طرف سے یہ جو لوگوں کو یعنی فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ یہ جو آئے نفر جس کے وجہ سے ہم وجوب اجتہاد و وجوب استنباط کے اوپر استدلال کرتے ہیں، تو یہ آیتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بدعات کی مخالفت کرنے کے اوپر علماء کی جو آیتیں ہیں، علماء کو اپنے علم کے ظہور ظاہر کرنے کے جو حکم کیا گیا، تو اس طرح کی بہت ساری روایات و آیات، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل بالمعروف کا سلسلہ واجب ہے، اور جہاں پر کوئی امر آ جائے تو یعنی کوئی منکر انجام دیا جا رہا ہو اور معروف کو ترک کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر روکنا اہل علم کی ذمہ داری ہے، جو جتنا حد تک جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور بدعات کی مخالفت کرے۔ لیکن جب آپ امام کو معصوم نہیں مانتے اور جائز الخطا مانتے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ خطائیں انجام دے رہا ہے اور غلطیاں اس سے سرزد ہو سکتی ہے۔ تو ان اطلاقات سے جب آپ تمسک کریں گے تو آپ کے اوپر واجب اور لازم ہوگا کہ آپ اس امام کو غلطیوں سے روکیں۔ یہ ہو جائے گا ایک طرف سے مسئلہ۔ دوسری طرف سے ہمیں جن اوامر میں اطلاق کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو اور اولي الامر کی اطاعت کرو، تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت اطلاق ہے، مطلق ہے، تو اسی طرح واو عاطفہ کے ذریعے سے بغیر کسی قید کے اولي الامر منکم کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اطلاقی تو یعنی مطلق طور پر ہمیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جب رسول کی آپ اطاعت کریں گے تو اس کا مطلب یہ قید نہیں ہے کہ فلانا اس چیز میں کرے اس چیز میں نہ کرے، بلکہ مطلق طور پر جب اس کی اطاعت کا حکم ہے تو آپ ہر چیز میں اس کی اطاعت کریں گے، اور وہ جائز الخطا ہو تو کیا ہوگا؟ آپ خود غلطیوں کا مرتکب ہوگا۔ اس طرح سے نقض امر یعنی اجتماع نقیضین یا ضدین لازمات ہے جو کہ درست اور نہیں ہے، اور عقلی پیرائے سے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا لازمہ عقلی پیرائے سے باطل ہو تو اس کا ملزومہ بھی کیا ہوگا؟ عقلی پیرائے سے باطل ہوگا۔ یعنی ایک لازم اگر باطل ہو تو ملزوم بھی کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ پس اس کا مطلب ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری ہے 90 دلیل کا خلاصہ، جس کو ہم نے آج بھی تفصیلی طور پر ذکر کیا تاکہ اگر آپ کو کل سمجھنا آئے تو آپ آج سمجھ لیں۔ اب اس کے اوپر شارح کوششی کیا رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اشکال فرماتے ہیں، وہ اس دلیل کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ امام کی اطاعت صرف ان امور میں واجب ہے جو مخالف شریعت نہ ہو۔ یعنی کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں یہ جو کہا گیا ہے کہ امام کی اطاعت تبھی واجب ہے جب وہ مخالف شرع ہو، کوئی حکم نہ دے رہا ہو، لیکن وہ امور جو مخالف شرع ہو ان کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ امام خلیفہ اگر مخالف شرع کوئی کام انجام دے دے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کا مرتکب ہو جائے تو اس صورت میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بندہ امام ہے یا یہ بندہ خلیفہ ہے اور ہم اس ہر امر میں اس کی اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ معصیت میں اس کی مخالفت سے ہم روکیں گے۔ یعنی اس کی قول ویسے ہی یعنی یہ یہاں پر یہ جو خلیفہ ہے اس کو جو ولایت ہے اس کی ولایت کو یہ قیاس کر رہا ہے، جہاں تک ہمیں اس کی استدلال سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ قیاس کر رہا ہے اس کو ولایت ابوین پر، یعنی اب پر ولایت اب، یعنی والدین کو جس طرح اپنے بیٹوں پر ولایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اس طرح کی یعنی والدین کی اطاعت کرنے کی اور ان کی معصیت نہ کرنے کی، ان سے پیار و محبت سے پیش آنے کی جو آیتیں ہیں ان کے ساتھ قیاس کرتے ہیں۔ اور یہ جو روایت میں اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے کہ والدین کی تب تک اطاعت کرنا، یعنی ان کے احترام تو ہر وقت کرنا، لیکن اطاعت تب تک کرنا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے خلاف جائے معصیت کرے تو اس صورت میں ان کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی احترام باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کے ساتھ قیاس کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ جو یعنی ان کی طرف سے اس استدلال کا جواب یہ صحیح نہیں ہے،
اور اگر ممکن ہوا تو امام کو امر بالمعروف بھی کیا جائے گا۔ ان کا نظریہ ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ امام کو روک سکتے ہیں معروف سے، یعنی معروف کا امر کر سکتے ہیں، اگر وہ منکرات کو انجام دے رہے تو اس کو روک سکتے ہیں، ورنہ اگر ممکن نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے یعنی والدین کی ولایت پر قیاس کرتے ہوئے یا اس طرح کے جو جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ فاضل موقف کی یہ بات عقلی اعتبار سے ساقط ہے، ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور عقلی پیراویوں پر پوری طور پر نہیں اترتی۔ کیونکہ انہوں نے اطاعت امام کو جو اس قید کے ساتھ مقید کیا ہے کہ اگر وہ اچھے چیزوں کا حکم دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہو، تبھی ہم اس کی اطاعت کو قبول کریں گے، تبھی ہم اس کے قول کو قبول کریں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ قید آپ نے کہاں سے لایا؟ اور یہ مقید کرنا کہ صرف ان امور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی جو مخالف شرع نہ ہو۔ یہ قید جو ان کی طرف سے پیش کی گئی ہے، یہ قید نصوص قرآن کے کیا ہے؟ خلاف ہے، نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کوئی اس طرح کا یعنی کسی قسم کا قید نہیں ہے، بلکہ مطلق طور پر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو، اسی طرح اولی الامر کی بھی اطاعت کرے۔ تو اس طرح سے قرآن میں جو نص ہے مطلق ہے، اس اطلاق کا خلاف ہے۔ یعنی جب آپ کو شک ہو جائے کسی امر میں، یہ اصولی قاعدہ ہے کہ جب کسی امر میں شک ہو جائے کہ یہ چیز مقید ہے یا نہیں ہے، تو اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی قید نہیں ہوگا، یعنی آپ اس میں وہاں پر قید نہیں لگا سکتے۔ عدم القید ہے، یعنی اطلاق ہے، اصالت اطلاق سے آپ اصالت العموم سے تمسک کریں گے، وہاں پر کوئی قید نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ تو وہاں پر آپ کو ادلہ سے ثابت کرنا پڑے گا، احتمال دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن حدیث میں رسول کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت، رسول کی اطاعت کی طرح اولی الامر کی اطاعت کو بھی بغیر کسی قید و شرط کے واجب قرار دی گئی ہے۔ پس بنا پر ان ادلہ کی بنا پر جب امام سے غیر معصوم ہونے کی صورت میں کوئی خلاف شرع امر سرزد ہو جائے، معنی امام اگر کوئی گناہ کا حکم دے دے، منکر کا حکم دے دے یا خود نہ روکے، تو اس صورت میں اس کو عمل بالمعروف کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر واجب نہ ہو، اگر امام کو روکنا ہمارے اوپر واجب نہ ہو، تو اس سے یہ محظور لازم ہے کہ عمل معروف کا وجود ختم ہو جائے۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ عمل المعروف کا حکم دے رہا ہے، رسول فرما رہا ہے کہ فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ علمہ، عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ ایک طرف سے یہ امر ہے، وہ امر بھی مطلق ہے، یہ نہیں کہ اگر امام غلطی انجام دے رہا ہو تو اس کو نہ روکے، کوئی اور انجام دے رہا ہو تو اس کو روکے، اس طرح کے قید وہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی جب قید نہیں، وہاں پر بھی جب اطلاق سے تمسک کریں گے تو ایک مطلق امر کو، ایک وجوب کو آپ ختم کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، یہ لازم آئے گا۔ اور اگر آپ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی پھر بھی واجب ہے، روکنا واجب ہے، روکنا واجب نہیں ہے تو عمل معروف کو وجوب ختم ہو جائے گا۔ اگر روکنا واجب قرار نہ دے دے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ عمل معروف کو وجوب۔ لیکن اگر روکنا واجب قرار دیں گے تو کیا ہوگا؟ اطیع اللہ والی امر، اس کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جب دو ہی صورتیں بن رہی اور ان دو صورتوں میں سے دونوں صورتیں بطلان ہو رہی ہے، تو جب یہ تمام شقیں باطل ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں، یعنی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہو اور ہر امر اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وہ مطلب، اور یہی ہمارے مطلب ہے کہ اب ثابت ہو گیا کہ امام معصوم ہی ہو سکتا ہے، معصوم نہ ہو تو یہ ساری اشکالات وارد ہوگی اور ان اشکالات کا آپ کسی بھی صورت میں جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو اوپر انہوں نے یعنی ولایت ابوین کے ساتھ یعنی اس کو قیاس کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت ابوین کے ساتھ آپ قیاس کریں گے تو ابوین کی جو قیادت ہے یا ان کی جو اطاعت کا حکم دیا گیا وہ خاص مقید ہے، مرجع نہیں ہے، وہ ہر چیز میں حجت نہیں ہے، ان کے قول کے اوپر اعتبار آپ امر دین ان سے اخذ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن امام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ امام ایک مرجع ہے، ایک مرکز ہے جس کی طرف آپ نے اوامر نواہی ہر چیز اسی سے لینا ہے۔ جب آپ اس مرکز اور منبع پر آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا تو فرائض شریعہ کو سمجھنے،
اس پر اعتماد کرنے، نظام الہی کو سمجھنے کا جو ذریعہ ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اب سلسلے بعثت انبیاء اور اس کے جو فوائد اور جو لوازمات ہیں وہ سارے ختم ہونا لازم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ الطاہرین اللہم صلی